वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा है कि सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या कोई इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सिविलियंस का आर्मी एक्ट से ट्रायल नहीं हो सकता। अगर कोई सिविलियन किसी आर्मी ऑफिशियल से मिलकर रियासत मुखालिफ कुछ करे तो ये बहुत संजीदा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। एडवोकेट अजीज भंडारी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की तरफ से कुछ गुजारिशात अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप तहरीरी तौर पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। हम चाहते हैं मंगल तक इस केस का कोई ना कोई नतीजा निकाल सकें। एडवोकेट अजीज भट्टारी ने कहा कि मुझे उठा लिया गया था, मुझे यकीन दहानी करवाई जाए, अगर फिर मैं अपने क्लाइंट से मिलने जाऊं तो फिर ना उठा लिया जाऊं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एडवोकेट अजीज भंडारी जो कह रहे हैं ऐसा इनके साथ कुछ नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दौरान ही चीफ जस्टिस ने केस की मजीद समाअत पीर की सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स की फराहमी पर वज़ीर आज़म से सारे तशक्कुर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, वज़ीर आज़म के वादे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आज़म नहीं देखा। वज़ीर आज़म ने सैलाब से तबाही खुद अपनी आंखों से देखी। वज़ीर आज़म के हाथों को मजबूत करने की ज़रूरत है। मिसाक़ जमहूरियत की वजह से मुल्क में सियासी इस्तेकाम आया। अंकल इसहाक डार को बचपन से जानता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आसिफ जरदारी के बारे में मशहूर है कि वो यारों के यार हैं। मुस्लिम लीग नून वाले हमारे सियासी यार हैं। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए कोशां हैं। सियासत में मस्बत रवैये और इक़्तिदार पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, हमारी सियासत गालम गलौच और किरदार कशी नहीं, मुसलसल झूठ और इल्ज़ाम तराशी की सियासत ने मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाया। चेयरमैन पीटीआई ने इल्ज़ाम तराशी से सियासी कल्चर को नुकसान पहुँचाया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब के बायस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। आलमी बरादरी शुरम अल शेख का 27 में किए गए वादे पूरा करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में जारी करते हुए कहा कि नए आलमी मालियाती मुआहदे के लिए सरबराही इजलास में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो अहम उमूर पर मबजूल कराई है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक मौशी चैलेंजेस की वजह से मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुख्तलिफ मसाइल के बायस इन ममालिक की तरक्की में खलल पड़ा है। आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफा महंगाई का बायस बना है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को सैलाब जैसी आफात का सामना रहा। सैलाब के बायस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। आलमी बिरादरी शुरम अल शेख का 27 में किए गए वादे पूरे करे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मालियाती तफरीक के ख़त्म न होने से पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल में रुकावटें पेश आ रही हैं। दुनिया मौशी और माहौलियाती चैलेंजेस के मौक़े के तौर पर लेकर सम दुरुस्त करे। आलमी मालियाती ढांचे का मकसद तरक्की के अमल को तेज करना और माहौलियाती इंसाफ होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस खित्ते में दहशत गर्दी के बीज बोने में अमरीका का भी बड़ा किरदार है। ख्वाजा आसिफ ने व्हाइट हाउस के एलामिये पर रद्द अमल देते हुए कहा, एलामिये से कबल वाशिंगटन या सदर जो बाइडन को सोचना चाहिए था। वाशिंगटन ने ही मोदी का गुजरात की दहशत गर्दी के बाइस वीजा बंद किया था। उन्होंने कहा कि मोदी कश्मीर में दहशत गर्दी की एक मुहिम की क़यादत करता रहा। मोदी के हाथ आज भी मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खून से रंगे हैं। अमेरिका को एलामिया जारी करते हुए कश्मीरियों पर मजालिम याद न आए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका ने इस खित्ते में 40 साल में 2 नाकाम मुदाखलतें की हैं। अमेरिका के विरसे में छोड़ी दहशत गर्दी का पाकिस्तान आज भी मुकाबला कर रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फैसले अगर इंसाफ पर होते तो नजर आ रहे होते। इन फैसलों की कोई वक़्त नहीं होती। मुझे डर है 9 मई के मुकदमात का फैसला भी 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के फैसले जैसा ना हो। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा
کہ ہم دیکھ لیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور اس سے متعلق کس قسم کے تجزیے ہو رہے ہیں۔ سویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف 9 رکنی بینچ بنایا گیا، مگر چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج نے یہ کہا کہ میں اس عدالت کو نہیں مانتا۔ یہ وہ جج ہیں جسے 2 مہینے بعد چیف جسٹس کا حلف اٹھانا ہے۔ وہ جج کہتا ہے کہ اس عدالت کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، میں اس عدالت کو نہیں مانتا۔ اگر یہ بات میں کہوں تو توہین عدالت کا مرتکب ہو جاؤں۔ سینئر جج صاحب کا موقف ہے، اس بینچ کو سینئر ججز کی 3 رکنی کمیٹی نے نہیں بنایا۔ آئین کسی عدالت کو اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی قانون پر حکم امتناعی دے دے۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ پارلیمنٹ ایک قانون کے بارے میں سوچ رہی ہو اور آپ اسٹے دے دیں۔ تو دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس جاتے جاتے لاڈلے کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ ملٹری کورٹ سے متعلق رات کو درخواست آئی، صبح کیس لگ گیا۔ کیا ملک میں دیگر کیسز ختم ہو گئے؟ کیا یہ کیس سنا گیا؟ اس کیس میں کیا جلد بازی ہے کہ اسے روز سنا جا رہا ہے؟ عطا تارڑ نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کو کہہ دیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ قانون ختم کر دے، آپ کہہ دیں کہ آرمی ایکٹ ہی ختم کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات معمولی واقعات تھے۔ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف 3 جگہ اپیل کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں ملزم وکیل کر سکتا ہے، ان کو آخر خوف کس بات کا ہے؟ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کو ریلیف دینے کے لیے یہ مشگویاں کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سیف سٹی پروجیکٹ پر اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کو بہترین بنایا جائے۔ کراچی میں پہلے مرحلے میں 10,000 جدید کیمرے نصب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ صرف کیمرہ نہیں بلکہ IT سسٹم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹے چودھری شافع حسین نے کہا ہے کہ پرویز الہی ہمارے پاس واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن اسپین میں بیٹا شخص نہیں مان رہا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری شافع حسین نے کہا کہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی ملاقات مثبت رہی۔ انہوں نے کہا کہ مونس الہی 1 سال پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سیاست اپنی خاندان تو ہمارا ایک ہے، لیکن سیاسی طور پر فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ چودھری شافع حسین کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کو مسلم لیگ کاف میں واپس آنے کی باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن اسپین میں بیٹھا شخص نہیں مان رہا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مستقبل میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ FIA نے بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ عادل راجہ سمیت بیرون ملک مقیم شرپسندوں کو گرفتار کر کے وطن واپس لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 361 اکاؤنٹس کی نشاندہی ہو گئی۔ وہ لوگ جو ادارے کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلا رہے ہیں انہیں وطن واپس لا کر قانونی طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ڈیرہ غازی خان سے PTI کی سابق ممبر پنجاب اسمبلی ڈاکٹر شاہینہ خوسا نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بات ڈاکٹر شاہینہ خوسا نے جاری کیے گئے ویڈیو بیان کے ذریعے کہی کہ ان کا کہنا ہے میں سیاست سے علیحدہ ہونے کا اعلان کرتی ہوں، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتی ہوں۔ سابق MPA PTI ڈاکٹر شاہینہ خوسا نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کو سزا دی جائے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر شاہینہ خوسا 2018 میں خواتین کی مخصوص نشست پر MPA بنی تھی۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت میں مزید 4 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارت نے جنت نذیر وادی میں ضلع کپواڑہ میں سرچ آپریشن کیا ہے، جس کے دوران چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا۔ خواتین کی تذلیل اور بچوں کو ہراساں کیا گیا۔ قابض بھارتی فوج نے علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا اور ایمبولنس کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انسانیت سے عاری اور تشدد کرنے کے عادی فوجی اہلکاروں نے بزرگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ سرچ آپریشن کے دوران بھارتی فوج نے ایک گھر پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 4 نوجوان شہید ہو گئے۔
ستم برائے ستم یہ ہے کہ لاشیں لواحقین کو دینے کے بجائے مقامی پولیس کے حوالے کر دیں۔ شہداء کے والدین اپنے پیاروں کی لاشوں کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر کی بھارت نواز کٹ پتلی انتظامیہ نے شہید ہونے والے نوجوان کو اکثریت پسند ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اہل محلہ اور علاقہ مکینوں نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے بھارتی فوج کے کیمپ کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نوجوان نہتے تھے اور مقامی کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ پاک بحریہ کے آفیسر، سی پی او، سیلرز اور سیویلینز کو عسکری ایوارڈز دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں 4 افسران کو ستارہ امتیاز، 3 افسران کو تمغہ امتیاز اور 1 آفیسر کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ بین الاقوامی خبر شامل کریں۔ بتاتے چلیں کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ اگر نریندر مودی کی حکومت بھارت کی نسلی اقلیتوں کو تحفظ فراہم نہیں کرے گی تو بھارت کا شیرازہ بکھرنے کا خطرہ ہے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ سے متعلق سوال پر سابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کے ساتھ ملاقات میں صدر بائیڈن کو ہندو اکثریت والے بھارت میں مسلم اقلیت کے تحفظ کا معاملہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ واضح رہے کہ معروف برطانوی جریدے نے بھی اپنی خصوصی رپورٹ میں بھارتی جمہوریہ کو جزوی جمہوریت قرار دیتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی کی قوم پرستانہ قیادت میں بھارت جمہوریت کی عالمی درجہ بندیوں میں مسلسل نیچے آتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے نئی دہلی اب خفیہ سفارتکاری کی کوشش کر رہا ہے، تاہم یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد سے مختلف درجہ بندوں میں بھارت اب مکمل جمہوری ملک نہیں رہا ہے بلکہ ناقص اور جزوی جمہوریت سے اور منتخب آمریت کے زمرے میں آتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔